واجب الاحترام حضرات ذی وقار، علماء اعظام، سادات کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ المبارکین المیامین وعلی اتباعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ثم اما بعد فیقول تبارک وتعالی بعد ان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحامدين والذاكرين والمطمئنين ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور باوقار سامعین، آئیے چند کلمات آپ کی گوش گزار کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر میرے اور آپ کے ساری کائنات کے مرکزی عقیدت رحمت عالم حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ رسالت مآب میں آپ کے اہل بیت پاک و جملہ اصحاب کرام کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے جم جم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم اور آپ شہزادہ گلگوں قبا یادگاری امام علی مقام زین عباد سید سجاد امام زین العابدین حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یاد میں جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو باعث خیرات و برکات بنائے۔ قابل مبارکباد ہیں الجامعۃ الاشرفیہ امجدیہ کے اراکین، پوری ٹیم، حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب، امجد خان صاحب اور تمامی حضرات جو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یاد امام علی مقام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی اے دل سلطان اولیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، اور میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، اور یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے۔ اور معزز سامعین، پہلی مرتبہ شہر بھوپال میں میری حاضری ہے۔ اسی مبارک مہینے میں تازہ سلام میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، تو سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں، علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ یوں عرض کیا ہے اور اپنی عقیدتوں کو الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی ہے کہ پہنچے نبی کو آل نبی کو میرا سلام، پہنچے نبی کو آل نبی کو میرا سلام، زہرا حسن حسین و علی کو میرا سلام، زہرا حسن حسین و علی کو میرا سلام، بو بکر و عمر کو بھی سلام نیاز ہو،
ابو بکر و عمر کو بھی سلام نیاز ہو، عثمان سخی کو، مولا علی کو میرا سلام، اور آقا کے سامنے رہے بن کر جو ایک ڈھال، آقا کے سامنے رہے بن کر جو ایک ڈھال، حمزہ خدا کے شیر جری کو میرا سلام، حمزہ خدا کے شیر جری کو میرا سلام، اور گزرے جہاں جہاں سے وہ سالار کارواں، صحرا چمن کو عرش بری کو میرا سلام، صحرا چمن کو عرش بری کو میرا سلام، اور جن کی ریاضتوں سے ملا دین کو ثبات، جن کی ریاضتوں سے ملا دین کو ثبات، بھیجوں ہر ایک شہید و ولی کو میرا سلام، اور دشمن کو دے پناہ یہ ہے جس کا حوصلہ، دشمن کو دے پناہ یہ ہے جس کا حوصلہ، اس عابد کریم و حزیں کو میرا سلام، پہنچے نبی کو آلے نبی کو میرا سلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خاکدان گیتی پر بھیجا، زمین پر بھیجا، تو چونکہ وہ رب العالمین ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اس لیے اس نے ہمیں صرف پیدا کر کے نہ چھوڑ دیا، بلکہ اس نے ہمیں پروان چڑھایا۔ پیدا کرنے والی ذات بھی اسی کی، اور پرورش کرنے والی پالنے والی ذات بھی اسی کی۔ پیدا کرنے کے بعد زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری حفاظت، ہماری پرورش، ہماری تربیت، ہماری چھوٹی بڑی ہر ضرورت کو فراہم کرنا یہ رب کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ حالانکہ بعض فلاسفہ نے، بعض فلسفرز نے، یونان گریک کے بعض فلسفیوں نے خدا کے بارے میں یہ تصور پیش کیا کہ خدا وہ ذات ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا اور بنا کر پھر چھوڑ دیا، اب کائنات کو معاذ اللہ خدا کی ضرورت نہیں، اور معاذ اللہ خدا اب کائنات کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ یہ غلط نظریہ خدا کے بارے میں یونان کے چند فلسفیوں نے پیش کیا کہ خدا کی ذات صرف پیدا کر کے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن قرآن کریم نے اپنی پہلی سورت کی پہلی آیت میں، اوپننگ چیپٹر کی فرسٹ ورس میں، اس عقیدے کو بڑی شفافیت کے ساتھ واضح کر دیا کہ جب رب تعالیٰ نے اپنا تعارف یوں پیش فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے نام منسوب ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، گویا اس عقیدے کا رد کر دیا، ان پر کاٹ لگائی کہ اسلام نے توحید اور ربوبیت کا صاف اور ستھرا عقیدہ دے دیا اور بتا دیا کہ لوگوں، رب کی ذات پیدا کرنے والی بھی ذات ہے، پالنے والا بھی ذات ہے۔ خدا نے صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا بلکہ زندگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور زندگی کا نظام چلانے والی ہستی بھی خداوند عظیم کی ہے کہ سمندروں کے سفر میں ہوا چلاتا ہے، جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، وہ پالنہار ہے، پالنے والا ہے، پالتا ہے، اپنوں کو بھی پالتا ہے، غیروں کو بھی پالتا ہے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا مشرک، کیا مجوسی، اس کا ابر کرم تمام انسانیت پر بلکہ تمام مخلوقات پر یکساں برستا ہے، تمام لوگوں کو پالتا ہے۔ ارے اپنے فرما بردار مومن بندوں کو تو پالتا ہی ہے، لیکن ہائے قربان جائیے رحمان کی رحیمی پر، اس کریم کی شان کریمی پر کہ ان بندوں کو بھی پالتا ہے اور انہیں نوازتا ہے جو اس کے وجود کا انکار ہی کیے بیٹھے ہیں۔ ایتھیسٹ کو بھی پالتا ہے، زندیق کو بھی پالتا ہے، ملحد بے دین کو بھی پالتا ہے۔ یہاں مجھے حضرت جناب خلیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور دعا کیا کی تھی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں،
یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت گہرا موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا دعائیں مانگی اور ہمیں کس طریقے سے دعا مانگنے کا سلیقہ عطا کیا۔ جب حضرت جناب خلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، مقتدی بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا، تم لوگوں کے امام ہو۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظمت اور استقامت کی ایک داستان رقم کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو صنم خانے میں تکبیر کی صدا بلند کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے صدیوں سے جمے ہوئے بت خانے کے بت جرت ایمانی کی کلہاڑی سے پاش پاش کر دیے تھے۔ یہی وہ حضرت ابراہیم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو اپنا سب کچھ، اور جب امتحان میں آپ کے دشمنوں نے آپ کے لیے سزا کا اہتمام کیا تو آپ بے خطر آگ میں کود پڑے تھے۔ یہی حضرت ابراہیم ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جھٹلانے کے لیے بادشاہ وقت نے کٹ حجتی کی تھی اور بحث بازی کی تھی تو حضرت ابراہیم نے دلیل اور برہان سے اس کو ساکت و مبہوت کر کے اس دشمن خدا کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ کیا کیا قربانیاں حضرت ابراہیم نے نہیں دی۔ یہی حضرت ابراہیم ہیں کہ قبیلے والوں نے، ملک والوں نے کہا کہ اب آپ کو اپنا وطن، جائیداد، ملک، مال و منال سب کچھ چھوڑ کر ہمارے وطن سے جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ تج دیا، سب کچھ قربان کر دیا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر رہے نام اللہ کا نام لے کر ہجرت کر لی تھی۔ ایک خواب میں چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے تو اپنے 13 سالہ معصوم بچے کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا اور اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تمام کامیابیوں، ان تمام قربانیوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم تم نے ہمارے کلمات کو پورا کر دیا ہے، اب اس کا صلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کا انعام تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ صبح قیامت تک کے لیے تمہاری ذات کو ہم آئیڈیل بنائیں گے، تمہیں نمونہ بنائیں گے اور تاج امامت کا اور تاج خلافت اور نبوت اور رسالت کا تمہارے سر پہ رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ صلہ ملا، پتا چلا کہ امامت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی لیڈری چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی قیادت کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی بڑا بننا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت سیاست میں حصے داری ہو، باغے داری ہو، ہم بھی لیڈر بنے، ہم بھی امام بنے، ہم بھی قائد بنے۔ تو معزز سامعین، قربانیاں کیا دی جا رہی ہیں؟ اللہ کی راہ میں کس چیز کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ علم و عمل میں، عقل و شعور میں، فکر و نظر کی کون سی وادیاں ہم نے فتح کی ہیں جو ہمیں امامت ملے گی؟ ہم نے کون سا ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں؟ نہیں، اگر مرتبہ چاہیے، اگر مقام چاہیے تو یہ قانون فطرت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں تعمیر کرنی ہوگی، ہمیں اس کے لیے تیاریاں کرنی ہوں گی، ہمیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو، خود کو اس کا سزاوار اور مستحق بنانا ہوگا۔ اگر آج ہم تیار ہو گئے اور ہم نے بھی قربانیاں پیش کی تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ صلہ عطا فرمائے گا جو صلہ اس نے اگلوں کو عطا کیا تھا۔ ہمیں بھی وہی انعام و اکرام ملے گا، ہمیں بھی وہی کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی جو اسلاف کرام کو ملی تھی، جو صحابہ کرام کو ملی تھی، جو بزرگان دین کو ملی تھی، کیونکہ رب وہی ہے، وعدہ وہی ہے، اس کا وعدہ بدل نہیں سکتا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ رب کا وعدہ وہی ہے، رب وہی ہے،
ہم بدل گئے ہیں، ہمارا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے آپ کو اس مقام اور منصب پہ کھڑا ہونے کے لائق بنا دیں، تو اقبال نے کہا تھا کہ یہ قانون فطرت ہمیشہ ہے، وہی صلہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ذرا نغمے لاہوتی گنگناؤ، ذرا توحید کا پیغام دل نواز لوگوں کو سناؤ۔ آج سے زیادہ اس دور میں سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات کی لوگوں کو اور پوری دنیا اور مانوتا کو ضرورت ہے۔ ایپسٹین فائلز نے بڑے بڑے پروفیشنلز اور بڑے بڑے ہائی کوالیفائیڈ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم یافتہ کہلانے والے لوگوں کی پول ادھیڑ کر ہمارے سامنے رکھ دی، اور پھر یہ بات دنیا کے سامنے ایک اور مرتبہ حویدہ ہوئی کہ آج سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ توحید کا جام دنیا کے میکدے میں گردش کرائیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ پہلے اس پیغام کو اپنی ذات میں جذب کرنا ہوگا، پھر جذب کرنے کے بعد اس پیغام کو پوری عالم انسانیت کے سینوں میں اڑیلنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، قال ومن ذریتی، عرض کی حضرت ابراہیم نے مالک یہ منصب میری نسل کو بھی عطا کرنا، میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ دیکھیں اس طریقے سے اولاد کی فکر کی جاتی ہے۔ ہمیں کس چیز کی فکر ہے اولاد کو لے کر؟ کبھی کوئی امام صاحب کے پاس گیا کہ حضرت دعا کر دیں کہ میرا بچہ نمازی ہو جائے، حضرت دعا کر دیں کہ میرا بچہ صاحب کردار ہو جائے، حضرت دعا کر دیں کہ میرا بچہ آخرت کی راہ کا مسافر ہو جائے؟ نہیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، پتہ نہیں کیا کیا یہ سب دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات یہی ہے، ہماری پرائیورٹیز یہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی پرائیورٹی کیا تھی؟ ان کی ترجیح کیا تھی کہ مالک یہ منصب میری نسل کو بھی دینا، میری اولاد میں بھی ایسے لوگ ہوں جو امامت کے لائق ہوں، جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر سکیں، جو ان کا مارگ درشن کر سکیں، جو ان کو گائیڈنس دے سکیں۔ میری نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابراہیم تم ہمارے خلیل نبی ہو، تمہاری دعا نہیں ٹالی جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، لا ینال عہد الظالمین، میری یہ بشارت، میرا یہ وعدہ، یہ ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ تمہاری نسلوں میں جو ظلم کرنے والے ہوں گے انہیں میں امامت عطا نہیں کروں گا، جو اتیاچار کرنے والے ہوں گے، جو اپریشرز ہوں گے، انہیں منصب امامت نہیں ملے گا۔ یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ منصب ہے، یہ ہر ایرے غیر نتو غیرے کو نہیں دیا جاتا۔ جس میں ظلم ہوگا اسے ہم یہ سرداری نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ منصب امامت یہ صرف متقی اور پرہیزگار کو ملتا ہے۔ ہاں، وقتی حکومت وقتی طور پر کسی کو بھی مل سکتی ہے، لیکن صحیح معنوں کی جو حکومت ہے، صحیح معنوں میں جو امامت ہے، صحیح معنوں میں جو قیادت ہے، وہ ہمیشہ ان ہستیوں کو ملتی ہے جن کے دل میں خوف خدا کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے بادشاہ، دیکھی ہے رعونت بھی اور نام بھی دیکھا ہے، تاریخ نے ظالم کا انجام بھی دیکھا ہے۔ فرعون، نمرود، ہارون، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عقبہ، یزید، اور اپنے زمانے کے حساب سے نام ایڈ کرنا ہو تو کر لیجئے، ہٹلر، مسولینی، نیپولین بوناپارٹ، کیسے کیسے لوگ آئے، حکومت تو ملی،
لیکن وقتی طور پر ملی، پھر نام و نشان مٹ گیا، اور اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو بدنامی کے ساتھ۔ لیکن حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ عیسیٰ، حضرت زکریا یحییٰ، حضرت جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کے چراغ انسانیت کے سینے میں آج بھی روشن ہے اور صبح قیامت تک روشن رہے گا۔ یزید 3 سال جسموں پر حکومت کر سکا، لیکن حسین کا پوچھتے ہو تو صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ یزیدیت سرنگوں ہوئی، یزید اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تاریخ کی بھٹی میں منہ کالا کر کے کسی غار میں روپوش ہو گیا، لیکن حسینی پرچم آج بھی دریائے فرات کے کنارے، وادی طف میں، میدان کربلا میں پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور دعوت نظارہ دے رہا ہے، اور صبح قیامت تک کی یزیدیت کا منہ چڑھا رہا ہے۔ فرات آب رواں، دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ زندہ نعرہ حیدری، یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جسٹس کی طاقت ہے، یہ عدل کی طاقت ہے، یہ انسانیت کی طاقت ہے، یہ ضمیر کی طاقت ہے، یہ حقانیت کی طاقت ہے، جو ہمیشہ سرخرو رہے گی، جو ہمیشہ سر بلند رہے گی، جو ہمیشہ سرفراز رہے گی، اور ہمیشہ ان کی عظمتوں کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ منصب امامت بڑا مقدس منصب۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ ظلم کرنے والوں کو یہ نعمت نہ ملے گی، کہا مالک ٹھیک ہے۔ آگے پھر دعا کی، ربی اجعل ھذا بلدنا آمنا، مالک اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم ہمیں دعا کا سلیقہ دے رہے ہیں، ہم بھی جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ ربی اجعل ھذا بلدنا آمنا، مالک اس سرزمین کو امن آشتی کی سرزمین بنا، پیس کی زمین بنا، وارزق لہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے باسیوں کو طرح طرح کے میوے پھل اناج عطا فرما۔ اب حضرت ابراہیم کو یاد آیا کہ پچھلی دعا میں جب میں نے دعا کی تھی کہ مالک امامت میری اہل و عیال میں بھی کرنا، نسل میں بھی کرنا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی تھی کہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے سے پیش بندی فرما دی اور قید لگا دی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، کہ مالک یہ جو میں نے امن کی اور غذا کی دعا کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو امن بھی ملے، غذا بھی ملے، تو یہ ان لوگوں کو دینا کہ جو تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آداب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور اشارہ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ پہلے یہ شرط اب مجھے لگا دینی چاہیے۔ تو یہاں غذا کی جب بات آئی، امن کی جب بات آئی، یعنی پالنے کی جب بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حضرت ابراہیم نے یہ قید لگا دی کہ مالک غذا کی نعمت، امن و امان کی نعمت بھی مومنین کو عطا کرنا، قال ومن کفر، قربان جائیے رحمت رحمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم جہاں تک امامت کی بات ہے تو بڑا مقدس فریضہ تھا، ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ ظالموں کو نہیں ملے گی، لیکن جہاں تک غذا کی بات ہے، امن کی بات ہے، پالنے کی بات ہے، تو جیسے ہم مومنین کو پالتے ہیں ایسے ہی جو ہماری ذات کا انکار کرتے ہیں، ہماری رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں ان پر بھی برابری کے ساتھ برس رہی ہیں۔ کہا میں رب العالمین ہوں، میں سب کو پالوں گا۔ ومن کفرا، اور جو کفر کرے گا اس کو بھی میں غذا دوں گا،
اس کو بھی طرح طرح کے میوے غلے اناج دوں گا، ہاں انہیں اس کا نتیجہ آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ کیسا رب، کیسا پالنے والا۔ کہا ابراہیم یہاں یہ شرط نہ لگاؤ، امامت کے ساتھ وہ شرط ٹھیک تھی، یہاں یہ شرط نہیں، غذا اور امن میں ہم تمام بندوں کو پالیں گے۔ رب العالمین، اب جب رب العالمین ہے تو اس نے ہماری جسمانی پرورش کا اہتمام بھی کیا اور روحانی اور فکری پرورش کا انتظام بھی کیا۔ دنیا میں ہمیں بھیجا تو تمام چیزیں سکھا دی، کیسے جسم کو برتنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر روحانی تربیت کی، اس کے لیے انبیاء بھیجے، اس کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، آسمانی صحیفے بھیجے، ارشاد فرمایا، قاعدہ بتایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ کہا یہ قانون سن لو کہ تمہارے پاس میرے رسول بھی آئیں گے، میرے نبی آئیں گے، میری آسمانی کتابیں آئیں گی، تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے نبیوں کی بات مانے گا، میرے کتابوں آسمانی صحیفوں کا احترام کرے گا، تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ نامراد ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے جڑ کر رہنا پڑے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ اینزائٹی کا شکار نہیں ہوگا، جو تعلیم ربی سے جڑا رہے گا۔ انبیاء بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، دین آتا گیا لیکن دین مکمل نہ ہوا، تھوڑا تھوڑا زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے انسانی ذہن کے درجے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا دین ہر نبی کے ساتھ اترتا گیا، یہاں تک کہ فاران کی چوٹی سے آمنہ کے لال کی جلوہ گری بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہ یہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ رحمت عالم تشریف لائے، اور صرف آپ نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ رب کا کلام لائے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جس طریقے سے آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، اگر لیپ ٹاپ، موبائل، کمپیوٹر کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے ساتھ آپ کو مینو کارڈ ملتا ہے، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ایسے چلے گی، اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی انسان کو زمین پر بھیجا، ساتھ ساتھ اپنے کلام بھیجے، آسمانی صحیفے بھیجے کہ انسان تجھے اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، تجھے اس طریقے سے برتنا ہے اس کائنات میں، تجھے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ تو پورا دین آہستہ آہستہ اترتا گیا، یہاں تک کہ یہ شرف صرف اسلام کو ملا کہ اسے کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل، اکمل، مکمل کر دیا، پرفیکٹ دین سبحان اللہ ہمیں ملا۔ کہا زندگی کے ہر مرحلے کی رہبری اور رہنمائی اب آ گئی، اب نبی آخر الزماں کے ساتھ آخری کتاب آ گئی، میری نعمت کا اتمام ہو گیا اور دین پورا مکمل ہوا۔ تو دین گویا ایک پیکیج ہے، دین نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات و اخلاق کے مجموعے کا، یہ پورا پیکیج ہے، یہ پورا ایک ساتھ لینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کہو کہ میں عقائد میں تو اسلام پر ہوں لیکن عبادات میں اسلام پر نہیں ہوں، عبادات میں مجھے سستی آتی، وہ بات مجھ سے نہ کرو، یا عبادات تو میں کر لوں گا لیکن اخلاق و معاملات میں بے داغ نہیں رہ سکتا۔ نہیں، دین یہ پورا پیکیج ہے، اسے پورا لینا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اس میں پورا داخل ہونا ہوگا۔ عقائد بھی پاک اور صاف اور شفاف رکھنے ہوں گے،
عبادات بھی ادا کرنی ہوں گی اور اخلاق و معاملات میں بھی اپنے آپ کو بے داغ ثابت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو صاحب کردار ثابت کرنا ہوگا، اور ان تینوں پیمانوں پر جب ہم کھرے اتریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی غلام مصطفیٰ ہے، یہ کوئی عبداللہ ہے، یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ تینوں چیزیں اور صحابہ کرام اور اہل بیت پاک نے ہمیں جی کر دکھایا، لیکچر صرف دے کر نہیں، تقریریں کر کے نہیں، اپنے کردار میں دکھایا کہ کس طریقے سے عقیدہ بچانا ہے۔ کربلا تو نام ہی ہے، کربلا کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، مضبوطی سے جمے رہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہارا عقیدہ نہیں چھین سکتی، تم سے تمہارا یقین نہیں چھین سکتی، تم سے تمہارا توکل نہیں چھین سکتی، تم سے تمہارا ضمیر نہیں چھین سکتی۔ کربلا کی جب بات کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ کیا کمزور بات ہوئی کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، تھوڑا کہیں اپنا مقصد نظر آیا تو یا حسین کہنا چھوڑ دیا، تھوڑا کہیں اپنا کام بنتا نظر آیا تو کہا ہم تو یہ سب میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ نہیں، عقیدے کی مضبوطی اہل بیت پاک نے ہمیں کیسی سکھائی۔ حضرت امام زین العابدین، کربلا کا سبق عقیدے کی حفاظت کا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم شیخین کریمین، ان کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ دیکھیے عقیدے کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرات ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں وہی مقام تھا جو اس وقت ہے۔ یعنی جس طریقے سے ابھی رسول اللہ اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اپنے قریب جگہ دیے ہوئے ہیں، آپ کی حیات ظاہری میں بھی رسول اللہ سے یہ لوگ اتنا قریب تھے۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین ہی سے کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا کہ کیا تم سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ارے میں نہیں بلکہ مجھ سے بہتر اور افضل لوگوں نے انہیں صدیق کہا ہے۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ اہل بیت نے ہمیں اس طریقے سے صحابہ کرام کا ادب سکھایا، صحابہ کرام نے ہمیں اہل بیت کا ادب و احترام سکھایا، اور ان دونوں کا ادب و احترام کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہمیں دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اور اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین۔ ہمارا اسلام خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا ہے۔ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اور ایمان ماں محبت آل محمد است، اور ہمارا ایمان آل محمد کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدے کی حفاظت، درود پاک پڑھے کتب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بات طویل ہو جائے گی، میں مختصر 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تو اہل بیت پاک نے ہمیں اخلاق بھی سکھائے، اور اخلاق کیسے سکھائے؟ سخاوت تو ان کے گھر کی کنیز ہے۔ کیسی سخاوت؟ حسنین کریمین نے کئی مرتبہ پورا گھر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ایک صبح وہ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ آج اس دن میری ملکیت میں میری جتنی پراپرٹی جائیداد ہے وہ سب کی سب میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اپنا گھر، زمینیں، جائیدادیں، جو کچھ ہوتا سب۔ ایسی سخاوت حضرات حسنین کریمین کی، امام زین العابدین کی کیسی سخاوت کہ پوری زندگی پتہ نہ چلا، لیکن جب وصال ہو گیا اور لوگوں نے غسل دینے کے لیے جسم مبارک کو کھولا تو دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر ایسے نشان پڑے ہوئے تھے جیسے نشان مزدوری کرنے والے مزدور کی پیٹھوں پر پڑے ہوتے۔ بات سمجھ میں نہ آئی، وقت گزرا، اور پھر جب مدینے کے 100 گھروں میں اناج کا جانا بند ہوا، رات کی تاریکی میں آنے والا غلہ بند ہوا، تو پتہ چلا کہ پوری زندگی مدینے کے 100 گھروں کو جو پالتا رہا وہ کوئی اور نہیں، حسین لجپال کا نور نظر علی زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کرتے تھے زندگی میں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپا ہوا صدقہ رب کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمیں تو چین نہ آئے اگر ایک نیکی کر کے فیس بک پر نہ ڈالے۔ نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اتنی نیکی ہو گئی بھول سے بھی تو پتہ چلتا ہے جب تک پوری دنیا کو پتہ نہ چل جائے تب تک سکون نہیں ملتا۔ لیکن یہ اہل بیت ہیں، کیا ہمیں درس دیا سخاوت کا۔ آج قوم مسلم میں سخاوت کی جو عادت اور خوبی ہے یہ سمجھ لیجئے ناپید ہو گئی۔ زکوٰۃ ایسے نکالتے ہیں جیسے کڈنی مانگ رہے ہوں ہم ان کی۔ کسی نے کڈنی مانگ لی ہے، بھائی زکوٰۃ تو تمہارا فرض ہے، تمہیں ادا کرنا ہی ہے۔ یہ ادارے والوں کا کرم ہے کہ وہ آ گئے اور تمہیں ایک صحیح مصرف اس کا دکھا رہے ہیں، لیکن سخاوت تو دور کی بات، جو واجبی دینا ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ معزز سامعین، قرآن نے کہا تھا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو۔ ہم اور آپ کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اچھے ادارے نہیں ہیں، اگر ادارے ہیں تو ان کی حالت خستہ ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اتنے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اس مبارک محفل میں جمع ہیں، ہماری نسلیں ہیں، انشاءاللہ یہ بڑھتی رہیں گی۔ ان نسلوں کے لیے بھی، ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے اور وابستہ رکھنے کے لیے آنے والا زمانہ بڑا سنگین ہے، جہاں دین کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی، اور دین کی حفاظت تاریخ گواہ ہے کہ اگر کہیں سے ہو سکتی ہے تو وہ دین کا قلعہ اگر کہلانے کے لائق کوئی چیز اور کوئی جگہ ہے تو وہ مدرسہ ہے، وہ ادارہ ہے، دینی ادارے ہیں جہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس شہر میں ہماری عظمتوں، روایتوں، تہذیب اور ثقافت اور کلچر کا امین ایک بہترین اعلیٰ قسم کا ادارہ قائم ہو، جس کی چھاؤں تلے ہماری نسلیں سنوریں، اور پھر سنورنے کے بعد جب وہ ہماری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گی تو یقین کیجئے ہمیں قبروں میں سوئے سوئے ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہوگا، ورنہ کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ ویسے ہی بڑا یہاں کا معاملہ خطیر ہے،
تو ہمیں ضرورت ہے ایک بہترین اعلیٰ ادارے کی، اور ضرورت ہے اپنے علماء کرام کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی۔ مولانا امجد صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ ان کے حوصلوں کو، ہمتوں کو سلامت رکھے۔ کیا یہ تمام جو بچے ہیں قوم کے، کیا صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ یا کیا صرف یہ جو رونق اسٹیج علماء کرام ہے، کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ہمیں چھوٹی بڑی باتوں کو آگے پیچھے رکھ کر اپنے دینی مفاد کو آگے رکھنا ہوگا۔ بہترین ادارے کا انتظام کیجئے، بہترین جگہ حضرت نے بتایا خریدنے کہ حضرت نیک ارادے میں، اور انشاءاللہ میں نے حضرت سے کہا، عرض کیا کہ حضرت ہم اور گجرات سے جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دامِ درم قدم سکھنے، جس طور پر بھی آپ آواز دیں گے، باوجود اس کے کہ کئی ایک ادارے ہمارے چل رہے ہیں، لیکن آپ جب بھی آواز دیں گے آپ ہمیں لبیک کہتا ہوا پائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی شبیر الازہری صاحب قبلہ۔ کیونکہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مدرسہ کیوں لوگوں کی نظر میں کھٹکتا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہی بنیاد ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہیں سے، یہی جڑ ہے، یہیں سے اسلامی تعلیم کی حفاظت ہوتی ہے، یہیں سے اسلامی تہذیب کی حفاظت ہوتی ہے، یہیں سے اسلامی کلچر پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور یہیں سے شجر اسلام کی آبیاری ہوتی ہے۔ تو ہمیں اسے مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دینی دنیاوی ہر طریقے کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ ایسا ہم بے مثال ادارہ قائم کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی، آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہوگی، آپ کی سخاوت کی ضرورت پڑے گی۔ تو اہل بیت پاک کی ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا، صحابہ کرام کی قربانیوں کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں بسا لینا، اور ان کی طرح نہیں تو اگر آپ 5% بھی آپ آج ادارے کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے رہے جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دین کے ساتھ کھڑے تھے، اس کا 5% بھی، تو انشاءاللہ دین و سنیت خوب پھولے گی، پھلے گی، اور صبح قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر عظیم خیر کثیر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین متین کا سچا پکا خادم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ